میں کوئی قصور تو نہیں کیتا؟ میں گل پوچھی تھوڑے کو، میں کوئی تھوڑا قصور تو نہیں کیتا، پھر مینوں سزا کر دے گی؟ جڑاں والے اکثر میرے نال انج ہوندا ہے، کیوں ہوندا ہے میرے نال؟ ایک تے ایس جلسے واسطے میرے کو وقت نہیں دیا گیا، بغیر میرے پوچھے، بغیر میری اجازت دے۔ بینر بھی پہلے لے کے لایا گیا، اس تو بعد اشتہار بھی، پھر بڑے اصرار نال ایک سید زادے صاحب نو وچ پا کے تیری مہربانی تو آ تو، میں کہ میں کیویں آواں یار، میرے کو تو ٹائم ہی نہیں لیا، میں وعدہ ہی نہیں کیتا۔ نہیں جی نہیں، مغرب تو بعد تیری تقریر، اس وعدے نال ہن میں تے اپنے ٹائم تے آ گیا، لیکن نہیں جی تو تقریر کر لیں گا تے بہے گا کون؟ یہ تمہیں پہلے یاد ہونا چاہیے سی۔ ہن میرا خیال ہے ایک سوال آیا، خدا دینا جواب، صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، تقریر پھر کدی سناواں گے۔ نہ کوئی گل کرو نا میرے نال۔ دیکھو میں کئی کام کرنے ہوندے نے، اللہ نے جڑا کہا قولوا قولا سدیدا، کھری گل کریا کرو، تسی کھری گل کیوں نہیں کرتے؟ کہ مینوں سزا کر دی۔ میں صبح اذان دے وقت سفر کرنا ہے، تقریباً 170 میل سفر کر کے میں 10 بجے پہنچنا ایک جگہ، اتنے تقریر کرنی ہے، ساری رات بھی جاگاں، اور بھی جنے جناب کو ساری لین دیتا، تسی بھی میرے نال انج کرو کہ یہ تو کوئی میرے نال محبت نہیں ہے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ سنیا اتنے ایک مولوی صاحب ہے، وہ آندا ہے جڑے دعوت اسلامی والے نہ ہریاں پگاں والے یہ دجال دے ساتھی ہیں، تے پڑھدا ہے حدیث، چیلنج کردا ہے نہ کہ حدیث سے پیش کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ویلے دجال آئے گا تے او دے نال 70,000 ایڈا لمحہ کون پڑے یار، وہی گل ہونی تے دجال دے نال 70,000 او لوگ ہوں گے جنہاں دے سراں تے سبز رنگ دیاں چادراں نے۔ اچھا انہیں ترجمہ پگڑیاں دا کیتا ہے، اچھا پگڑیاں۔ ویسے یہ حدیث شریف مشکات دے اندر یہ حدیث ہے تے صحیح، پر ایک گل ہے اتنے پگاں دا ذکر کوئی نہیں، ایک اتنے ذکر ہے چادراں دا۔ لیکن ایک ہور گل ہے، مولوی صاحب جن نے چیلنج کیتا ہے تو حدیث نو صحیح ثابت کر دے، فقیر تینوں روپیہ 5 لاکھ انعام دے گا۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے،
سیدی مرشدی سیدی مرشدی للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوث عالم ضعیف حدیث دیاں بھی کئی قسم نے ایک ہوندی ہے ہلکے درجے دی ضعیف وہ کیڑی حدیث ہے کہ جدا راوی بھول بھل جاتا سی بھول جاتا جڑا بندہ ایک بہت زیادہ بھولتا ایک درمیانے درجے کا بھولتا ایک تھوڑا تھوڑا بھولتا حدیث بیان کرنے لگیا جڑا تھوڑا بھولے گا وہ بھی ضعیف شک پی جائے گا پتہ نہیں ہے حدیث بیان کرنے لگیا بھی بھول نہ گیا ہوئے جڑا ادھا بھولتا ہے ادھا یاد رکھتا ہے وہ حدیث ہور تھوڑی جی ود ضعیف ہو گئی ایک جڑا بہت زیادہ بھولے وہ حدیث ہور ضعیف ہو گئی کیوں اس واسطے کہ یہ راوی کی ہے ضعیف لیکن آ جڑی حدیث ہے نا 70,000 اے حدیث یہ نیری ضعیف ہی نہیں پرلے درجے دی ضعیف ہے اوے واپڑے ہو تانوں صحیح حدیثاں کوئی نہیں لبدیاں اچھا وہ جھوٹیاں حدیثاں پڑھیاں جانتے یہ کوئی رولا بھی نہیں پا سکتے یار میں روک لاں تسی نہیں روک میں روک لاں گا تاڑی مارنی ہوئے نا تو منع کوئی نہیں مارو گا تھوڑا انج نہیں مارنی انج مار انج نہیں کیویں شوق بھی پورا ہو گیا نالے پتہ بھی لگے گا کہ داڑھی ماری دی سٹ بھی لگتی ہے نا زیادہ ساڈے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ تقریر فرمانے ارے بندہ انداز سی انج نہیں مارنا یہ منع ہے کتنا وہ تمہیں یاد ہونا ہے کہ حدیث شریف ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر نو آکھو میرے مسلے تے کھلو کے نماز پڑھائے ہے نا جی حضرت ابو بکر صدیق نمازاں پڑھاتے ہیں لیکن سرکار نے نا وہ اس طرح سمجھو مسلح امامت اگے ہے سرکار دا اجرا ادھر ہے نبی کریم علیہ السلام نے دونوں صحابہ دے حضرت علی اور حضرت عباس انہاں دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے بیماری دے عالم چ دوران نماز سرکار نے مسلے وال جانا شروع کیتا تے جس صافی سرکار پہنچے صحابہ انج کرتے سن انج کرتے سن اچھا خیر اوے حدیث پڑھن والے مولویا تو حدیث ثابت کر جی حدیث ہوئے صحیح تے میں روپیہ دیاں گا کنا جی نکلی پرلے درجے کی ضعیف تے پھر نہ 10 لاکھ نہیں 11 گنا لاں گا میں کنے گنا 11 گنا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او پھر 11 گنا ضرب دیئے تو کنے پیسے بن دیں 55 لاکھ تے یہ 55 لاکھ پتہ لونا کے دیتے ہیں میں نال نہیں لے جانا وہ مولانا خوشی محمد صاحب کی کسٹڈی جو ہوئے گا کادے واسطے کہ جڑا دیوبندی مولوی اتوں الیکشن لڑ رہا نا انہوں ہران واسطے
ٹھیک ہے ہوں دیو گے ووٹاں جھوٹے مولویوں اب تو ضرور بیان فرمائیں، بڑی بڑی دور سے آپ کی محبت والے آئے ہیں، ہم سب دعوت اسلامی والوں کو آپ سے محبت ہے، مینوں بھی تو محبت ہے، مینوں کوئی تو نفرت نہیں، اللہ معاف کرے، میں تے ہر سنی دا غلام ہاں، لیکن مینوں سزا تسی کدی دے یہ نہیں ہے مینوں جڑاں والے کردے ہیں، سیدھی گل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صاحب ایک پمفلٹ دیوبندی کی مسجد میں لگا ہے اور بازار میں بھی موجود ہے کہ گنج بخش کا مطلب ہے خزانے دینے والا، غریب نواز کا مطلب غریبوں کو نوازنے والا، داتا کا مطلب سب سے بڑا دینے والا، اسی طرح غوث پاک وغیرہ وغیرہ، یہ سب شرک ہے کیونکہ سب سے بڑا خزانے دینے والا، غریبوں کو نوازنے والا خدا ہے۔ میں بالکل یہ متفق ہوں، شرک والی گل جڑی ہے نا وہ متفق نہیں، باقی اس گل نال متفق ہاں کہ سب تو زیادہ غریباں نو نوازن والا کون ہے؟ سب تو زیادہ لوکاں نو دین والا کون ہے؟ سب تو زیادہ لوکاں دی فریاد نو پہنچن والا کون ہے؟ میں دے نال متفق ہوں، لیکن سب تو زیادہ دا مطلب کی ہے؟ جی ہوئے کلا کلا ہی بندہ دوڑتا جانا ہوئے تے کدی کسی نے آخیا ہے سب تو تیز یہ دوڑتا ہے، کیوں؟ یہ تو ہے ہی کلا، سب تو تیز یا سب تو زیادہ دوڑن والا تاں ہی کیا جا سکتا ہے جے نال دوجے بھی ہون، تے باقی تھوڑا یہ زیادہ کیا جاندہ جی سب تو بڑا افسر ہے، جے کلا افسر ہوئے تو انہوں یہ نہیں کیا جاندہ ہے سب تو بڑا افسر ہے، کی کیا جاندہ ہے؟ سب تو بڑے افسر دا مطلب ہے باقی بھی چھوٹے ہیں۔ تسی کہندے ہو جی مولوی صاحب سب تو بڑے مولوی صاحب ہیں، تو سب تو بڑے مولوی صاحب دا مطلب یہ باقی بھی ہیں۔ بھائی اسی مندے ہیں سب تو زیادہ دین والا اللہ، سب تو زیادہ غریباں نو نوازن والا اللہ، پر اللہ دی دین نال، اللہ دے عطا کرن نال، اللہ تو بعد مصطفیٰ علیہ السلام بھی دین والے ہیں، نوازن والے۔ مینوں شک یہ پیندا ہے کی رولا پی گیا، مینوں شک یہ پیندا کہ رکا جڑا ہے نا کہ جس بیلی نے لکھیا ہے انہوں اس پمفلٹ دی شاید پوری سمجھ نہیں آئی، شک پیندا مینوں یہ شاید اس پمفلٹ دی گل نہ ہو رہی ہوئے جدے تے لکھیا ہمیں اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، پھر اگے یہ مطلب لکھے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی داتا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی غوث نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ شاید یہ تو نہیں کتنے یہ ہوئی ہے نا، لو پھر میں اللہ کی قسمیں بڑے بڑے روندل دیکھے نے پر بھابیاں تو ود کے روندل دیکھے
یار قرآن شریف پڑھ لو، قرآن نو پوچھ لینا، قرآن تو دس حسبن اللہ دا معنی کی کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، دا مطلب کی قرآن بیان کر، تو قرآن نو پوچھ لینا، قرآن فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ موڈ تھوڑا بھی میرا بھی نہیں، موڈ تھوڑا بھی۔ نعرہ تکبیر، اسلام علامہ محمد سعید احمد اسد المناظرین، المناظرین، مناظر اعظم پاکستان، میدان محدث اعظم پاکستان، میدان محدث اعظم پاکستان۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اے جنت ہوئی جائے گا جڑا اللہ دے دتے تے اللہ دے رسول دے دتے تے راضی ہوئے گا۔ کڈا ہی چنگا کیوں نہ ہوندا کہ جے اے اللہ دے دتے تے اللہ دے رسول دے دتے تے راضی ہو جاندے، چنگا ہوندا کی مطلب جنت پہنچ جاندے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ جنت وڑے گا ہی ہو جڑا اللہ دے دتے تے نبی پاک دے دتے تے ایک۔ حالے آیت مکی نہیں، اگے فرمایا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، پہلے اللہ رسول دے دتے تے راضی رہ، پھر کہہ سانو اللہ کافی ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، پہلے اللہ رسول دے دیتے تھے پھر کی کہہ سانو اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی دا مطلب کی ہے؟ کوئی داتا نہیں، یہ مطلب ہے کوئی غریب نواز نہیں۔ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ یہ مطلب کی ہے سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، یہ بھی کہے کہ سانو اللہ کافی ہے تے اللہ اپنے فضل نال سانو ہور بھی دے گا، تو وَرَسُولُهُ تے او دا رسول بھی تے تو حسبن اللہ دا معنی کتھوں کر لیا؟ قرآن تے حسبن اللہ دا معنی کی بیان کردا؟ پہلے اللہ تے اللہ دے رسول دے دتے تے راضی رہو، تے بعد وچ اے بھی کہے سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی سانو اپنے فضل نال عطا فرمائے گا کہ اللہ دا رسول بھی سانو عطا فرمائے گا۔ یا ان کہہ لے، انج کہہ کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، ارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا دینے والا ہے سچا، دینے
تو جی کوہر آ گیا. وہابی مدینے میں بھی اور مکے میں بھی انشاءاللہ جنت میں بھی ہوں گے. اگر اللہ چاہے گا تو تاں جنت جان. یار قرآن کی کہڑی آیت لکھا ہے جڑا مکے مدینے ہوئے وہ جنت ہی ہے؟ مکے ابو جہل نہیں سی؟ یہ کوئی دلیل ہے کہ جڑا مکے مدینے ہوئے وہ جنت ہی ہے؟ اور مکے ابو لہب نہیں سی؟ کہ مدینے چ عبداللہ بن ابئی نہیں سی؟ یہ کہڑی دلیل ہے کہ جی مکے بھی واپی مدینے بھی واپی؟ اچھا جے اے ہندو اڑے بارڈروں پار رہندے نے وہ واپیاں نو آکھن مولوی صاحب مکے خاص اللہ دے گھر وچ 500 سال تک 360 بت رہ. کنے سال تک؟ 500 سال تک. کنے بت رہ؟ 360. کتنے رہ؟ کعبے. کتنے ہے؟ اللہ دے گھر کعبے حرم تے کنا سال رہ؟ 500 سال. جی لے لینے تے جے ہندو آکھن اللہ دے گھر چ اینے 100 سال بت رہ تو مکے کے نے نا وہ تو مکے ہی سن نا. تے 500 سال رہ تے 5 سال وادی مولوی جی تسی بھی بتاں نو رب مان لو. یہ کی آکھے گا؟ جڑا مکے چ پہنچ جائے کوئی ضروری سچائی ہے؟ اسی بھی آنے ضروری نہیں جڑا مکے مدینے پہنچ جائے وہی سچا سچا ہوئے جہدے دل چ مکے مدینے والے بھی محبت ہے. زندگی فضول ہے. یا نبی یا نبی پہ دم دبا یا محمد مصطفیٰ پہ دم دبا یا محمد مصطفیٰ ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے. وہابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ رفع دین کی 400 حدیثیں ہیں اور تحقیق میں ہے کہ حضور وفات تک رفع دین کرتے رہے. لپائی گل پھر وہی آ گئی. اج کل آپ بھی ریٹ بتاتا ہے تو ثابت کر دینا بہکی چھڈ کے جڑی مرضی سیاستہ دی کتاب بھی چک لے. صحیح حدیث پڑھی پرلے درجے دی ضعیف نہ پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام وفات شریف تک رفع دین کردے رہے. تو کہنا 400 حدیثاں نے 399 معاف. ایک پڑھ ایک پر پڑھ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وفات شریف تک رکوع آندیاں جاندیاں رفع دین کردے رہے. روپیہ پھر 5 لاکھ ماسٹر منشا صاحب نے آخیا کہ 4 سال پہلے بہت مہربانی شکریہ اس دعا کا. ماسٹر منشا صاحب نے آخیا کہ 4 سال پہلے اسے سٹیج سے ₹1,00,000 کا اعلان سی. بھائی مہنگائی بھی تو ہو گئی روپیہ دیاں گا 5 لاکھ پر کیڑی حدیث بخان پہ صحیح پرلے درجے دی ضعیف نہ ہوئے. جے نکلا ہی ضعیف پھر میں لینے کنے نے 11 گونا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
والحجارة أعدت ہمارے نزدیک قربانی 3 دن کی ہوتی ہے. یار کون لکھتا ایک بندہ لکھنا کون لکھنا کوئی تماشا ہے یار ایک بندہ لکھی جانا بہت اچھی یہ بھی نہیں بنتی یہاں نہیں ہو گیا نہیں. مسئلہ ہے بیان تے بہت سونے سونے دو ہو گئے ہوں جو کچھ ہو رہا سی یہ بیان نہیں ہے کوئی فضول ہے یا جیسے ایک بندے دا ایمان جا سیدھا ہو گیا. ویسے کم آ ٹھیک ہے جڑا انہوں نے آخیا نا جنہوں خرک ہوں آ ہی جائے کہ میرا خیال ہے لا ہی دینے والی خرک میں ہاں جی جڑا لگے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
الحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ میں تقریر شروع کی ہے، سنن والیاں دے اندر کئی ایسے لوگ موجود نے جڑے خطبے دے اندر تلاوت کیتی گئی آیت کریمہ سندے سمجھ گئے نے کہ انہیں اج کی کہنا ہے۔ ہیں ایسے بندے، لیکن کئی ایسے بندے بھی ہیں جو میں تقریر کردہ جاؤں گا نال نال پوری سمجھتے جان گے۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جڑے ایک باری تقریر سن کے میری پوری گل نہیں سمجھ سکن گے، انہوں پوری تقریر تاں سمجھ آئے گی کہ یہ ہوئی تقریر دوبارہ سنن۔ کئی واسطے گل دہرانا پہنتا ہے، کئی اللہ دے شعر ایسے بھی ہوندے نے میں کہنا کچھ ہاں وہ سمجھتے کچھ نہیں۔ یہ انسانی ذہن کی سطح مختلف ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے سارے صحابہ شان والے، ایمان والے، جنت والے، لیکن بہرحال انسان سن تے انہاں دیاں ذہنی صلاحیتاں بھی ایک جیاں نہیں سن۔ کوئی ذہین، کوئی اس تو ود ذہین، کوئی اس تو ود ذہین، کوئی اس تو ود ذہین۔ بعض اوقات
بعد کسے صحابی نو جے نبی پاک علیہ السلام دی کوئی گل سمجھ نہ آنی تے انہیں عرض کرنا راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی رعایت فرما دیو، ایس گل نو دہرا دیو، ریپیٹ فرما دیو۔ ہن او صحابی کی عرض کرتا ہے راعنا یا رسول اللہ، کی لفظ بولتا ہے راعنا یا رسول اللہ۔ راعنا دا معنی ہے ساڈی رعایت فرماؤ، لیکن اوتھے بے ایمان نبی پاک دے ویری بھی تے رہندے سن نا، انہوں نے لفظ راعنا سنیا تے انہوں نے موقع تھا گیا نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ گستاخی کرن دا۔ صحابی عرض کردا راعنا تے جڑا نبی پاک دا ویری ہے انہیں بھی کہنا یا محمد راعنا، این دی زیر نو تھوڑا جہا زور دینا، راعنا دی بجائے کی پڑھنا راعینا۔ راعنا دا معنی ہے ساڈی رعایت فرماؤ، تے راعینا دا معنی ہے ساڈا آجڑی، ساڈا چروایا۔ یہ معنی کی بن گیا؟ فرق پہ گیا نا۔ وہ لوگ کی گستاخی کرتے سن نبی پاک علیہ السلام دی شان دے اندر، تے میں ایک گل کرتا ہوں، اج ساڈے صدر دا نام ہے پرویز مشرف، سید پرویز مشرف، سید بھی ہے۔ اچھا یہ نام ہے سید پرویز مشرف، یہ پروٹوکول طے کر دیا ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے یہ پروٹوکول طے کر دیتا ہے کہ یہ آئین کے اندر ترمیم کر سکتا ہے۔ اس تو پہلے حکومت سی میاں نواز شریف دی، او دے پروٹوکول نو طے کردی سی پارلیمنٹ۔ اس تو پہلے حکومت سی بے نظیر دی، بے نظیر دے پروٹوکول نو، بے نظیر دے ادب آداب نو طے کردی سی پارلیمنٹ۔ پر قربان جاواں جدوں محبوب دے پروٹوکول دی واری آندی ہے تے پھر مصطفیٰ دا ادب آداب خود پروردگار بیان فرماتا ہے۔ انہوں نے ایسے لفظ ہی لئی نہ آرڈر پہلا سپارہ، اللہ نے آرڈر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کوئی ایمان آ لیو، لا تقولوا راعنا، بس اج تو بعد تساں میرے محبوب دی بارگاہ جا کے راعنا نہیں کہنا، یہ لفظ نہیں کہنا۔ یا اللہ یہ لفظ نہیں کہنا، لوڑ پہ جائے تو لفظ کیڑا آکھیے، کیڑا لفظ کہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، رائے نہ نہیں کہنا، لوڑ پہ جائے سرکار دی بارگاہ تے کی کہنا ہے؟ انظرنا، کی کہنا ہے؟ او ایمان والے اور لوڑ پہ جائے نبی پاک دی بارگاہ عرض کرن دی تے کی کہنا ہے؟ راعنا نہیں کہنا، کی کہنا ہے؟ لو اللہ دی قسم ہے انظرنا صرف سنی کہندا ہے، سنی کہندا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب
باللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسما. اللہ فرماندا ہے پھر ایک گل کا دھیان بھی کرے جے، یہ میرے محبوب دی بارگاہ ہے، یہ صحیح دست کا جلسہ نہیں کہ تھوڑی دیر تک این کر کے سنیا غور نال پھر کدی ادھر دھیان کدی ادھر دھیان. یہ میرے محبوب دی بارگاہ ہے، صحیح دست کا جلسہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واسمعوا، پہلے ہی دھیان نال سنیا کرو، ہاں ادھر ادھر توجہ نہ کریا کرو، میرے محبوب کی گل بڑے غور نال سنو تاکہ دوبارہ کہنے کی لوڑ ہی نہ پوے. اگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کافراں واسطے، نہ منن والیاں واسطے، منکراں واسطے پیڑاں دین والا عذاب ہے. لو جی اس آیت تو کی پتہ لگا کہ نبی پاک دی بارگاہ او بارگاہ ہے جتھے او صحیح لفظ بھی بولنا حرام ہے، جدا معنی تے صحیح ہوئے لیکن او دی آڑ کوئی بے ایمان نبی پاک دی شان وچ توہین کرے تے او سچے معنی والا لفظ بھی نبی پاک دی شان وچ بولنا جائز. تے جس لفظ دا معنی ہی صحیح نہ ہوئے، جس لفظ دا معنی ہی گڑبڑ ہوئے، وہ نبی پاک دی شان وچ بولنا جائز ہوئے گا؟ کچھ بولو. تسی بھی سوچ دے ہو گے کہ سنیاں دا تے وہابیاں دا اصل روڑا کی ہے. آپ دھیان نال سنیا جے جڑاں والے والےو، اے رفع یدین ساڈا تے انہاں دا اصل روڑا نہیں. اصل روڑا یہ نہیں، یہ فری روڑا ہے. 11ویں شریف یہ کوئی اصل روڑا نہیں. اصل روڑا یہ ہے کہ انگریز جدوں آیا نا ایتھے انڈیا دے اندر، انگریز دے دور ایک مولوی صاحب جدا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی، انہیں ایک کتاب لکھی جہدے چ پورا ٹل لایا کہ نبی پاک دے بارے ثابت کیتا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو ایڈی بہت شان تے نہیں، تھوڑا ہی فرق ہے. پورا ٹل لایا نبی پاک علیہ السلام نو دی شان نو کٹا کے بیان کرنے کا، پورا ٹل لایا اس کتاب دے اندر تاکہ لوکاں دے دلاں چوں نبی پاک دی وقت، نبی پاک دی عظمت نکل جائے. اس کتاب دا نام مولوی صاحب نے رکھیا تقویت الایمان. تقویت الایمان دا معنی ہے ایمان نو تکڑیاں کرنے والی کتاب، کہ بھی جڑا اس کتاب نو پڑھ کے انو من لے گا او دا ایمان تکڑا ہو جائے گا. ساڈے بزرگاں پڑھی کتاب تو نہ توبہ توبہ دا نام کو تقویت الایمان ہے. یہ تے اصل چ تقویت الایمان ہے، یہ تے ایمان نو فوت کر دینے والی کتاب ہے. جڑا اینو پڑھ کے دیاں گلاں من لے گا او دا ایمان گیا. تے میرا ایک رضوی شیر سی کاموں کی دا، مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ علیہ، وہ آندے سن پنجابی چونا یہ نام رکھیا سی تکا تو ایمان. تکا تو ایمان. ہن اس کتاب کے اندر انہاں کی لکھی ہے کہ بہتا کوئی اوکھا نہ ہوئے وہ کتاب میری گڈی چ بھی موجود ہے، جے لوڑ ہوئی تے سامنے آ سکتی ہے کتاب. مولوی اسماعیل دہلوی نے عہدے تے لکھیا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا
اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. لفظ کی نے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا. اردو دیکھ لو کیسی ہے. ہر مخلوق ہو پٹھان سی جی کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. تے کی خیال ہے ہر مخلوق چو وڈی مخلوق کیڑی ہے تے چھوٹی کیڑی ہے؟ بولو. وڈی مخلوق کون نے؟ نبی ولی اے شان والیاں مخلوقاں وڈی مخلوق. تے چھوٹی مخلوق کون ہے؟ اسی چھوٹی مخلوق وہ وڈی شان والے وڈی مخلوق. تے خود مولوی اسماعیل دیل ہدا اللہ نے ان کو بڑائی دی نبیاں ولیاں نو. یہ وڈے اسی چھوٹے. ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. ہن بولو کیا یہ لفظ بولنا جائز ہے؟ کیا سارے ذلیل ہیں؟ الیکشن شروع ہو گیا نا تے کینڈیڈیٹاں بھی جناب اشتہاراں دے اوتے قید دا ٹکڑا لکھنا ہے. کیڑا بھلا؟ پوری یاد میں پڑھ دینا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لکھے ہوتا وتعز من تشاء. یا اللہ جنوں چاہے تو عزت عطا فرما دینا. پتہ لگا سارے ہی ذلیل ہے کچھ عزت والے بھی ہیں. اسی آنے بھائی آ لفظ نہ بولو. اے نبی پاک علیہ السلام ہر مخلوق ہے سرکار بھی آ رہے ہیں نبی آ رہے ہیں فرشتے آ رہے ہیں. اے نہ آکھو بلکہ آکھو کہ کچھ لوگ جڑے ہیں کچھ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. ٹھیک ہے کچھ سارے نہ آکھو سارے نہ آکھو. ایک بھی لکھنا نہیں دیکھی بڑی توحید ہے. میں کہ توحید ہے تو بچیا پھر تو لکھ ہر واقعی بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. لکھ تو اپنی دکان پہ فریم کرا کے نہ لکھوا کے سوا گیا پھر آپ کو اصل توحید ہے. شرم نہیں ہوگی وہ لفظ جڑے کسے تسی اپنے آستے بولنے برداشت نہیں کرتے وہ لفظ تسی نبیاں والیاں آستے بول دے ہو. اے نہیں قرآن کے اندر پڑھیا کہ سب تو پہلے نبی پاک نو ذلیل کنے آکھے؟ سن منافق آکھے سی 28واں سپارہ تے سورت بھی منافقون. نبی پاک علیہ السلام صحابہ نال گیا نا باہر جنگ واسطے تے وچ منافق بھی سن. تے جدوں واپس آن لگے نا تے راہ کچھ نہیں آکھیا اللہ نے انہوں بیان کیا. کوئی کہنے لگے عبداللہ بن ابی وغیرہ کہنے لگے جدوں مدینے جاواں گے نا تے جڑے عزت والے نے نا وہ ذلیلاں نو باہر کٹ دین گے مدینے باہر کٹ دیں گے. اللہ نے انہوں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. منافق آندے نے مدینے پہنچ کے عزت والے ذلیلاں نو کٹ دیں گے.
منافقہ نے عزت والا آخیا اپنے آپ نو تے ذلیل آخیا نبی پاک علیہ السلام نو تے نبی پاک دے صحابہ نو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے ایمان جھوٹ بول دے جے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقين لا شان کی آگے تمہار سے بھی ذلیل نہیں وہ گل نہ کہیں کیونکہ اللہ فرماندا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ ولكن المنافقين لا يعلمون۔ منافق اس گل نہیں جانتے۔ ہن کی خیال ہے تساں اس کتاب نو مننا ہے کہ اس کتاب نو؟ اس کتاب وچ ہور بھی گل لکھی ایک گل دو گلاں نے کہ نبی ساڈے وڈے بھرا اسی انہاں دے چھوٹے بھرا کہ وہ چونکہ وڈے بھرا نے ہن نال ہی اس کے دوسرا مسئلہ اس واسطے نبیاں دی تعظیم صرف وڈے بھرا جنی کرو سو ان کی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجیے۔ اے دو مسئلے نے ایک مسئلے کے اندر۔ پہلا مسئلہ کی ہے نبی کی نے ساڈے وڈے بھائی، اے ایک مسئلہ تے دوجا مسئلہ کی ہے وڈے بھائی جنہ ادب کرو، اے دو مسئلے نے۔ تہاڈا کی خیال ہے نبی پاک ساڈے بھرا ہیں؟ واقعی بھرا نے ساڈے؟ نہیں۔ کیوں؟ بھرا دی بیوی کی ہوندی ہے؟ پرجائی۔ نبی پاک دیاں بیویاں جے وڈے بھرا ہوندے تے ساڈیاں بھابیاں ہوندیاں۔ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور جس عورت کا نبی کریم علیہ السلام نال ویاہ ہو گیا قیامت تک دے آن والے مومنان دی ماں بن گئی۔ انگلینڈ میں یہ مسئلہ بیان کر رہا سا تو ایک وہابی مولوی کھلو نہیں گیا، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح مسئلہ ہے، نبی ساڈے بھرا نے۔ کہتا قرآن کیا ہے؟ میں کہ مینوں بھی سنا کتنے لکھے ہے؟ انا نبی پاک مومن ہے کہ نہیں؟ میں کہ مومن نے۔ اللہ نو منن والا کون ہوندا؟ نبی پاک مومن نے۔ حضرت اللہ نے کی فرمایا کل مؤمن اخوۃ، اللہ فرماتا ہے کہ جن مومن نے سارے آپس بھرا نے۔ نبی پاک بھی مومن ہے کہ نہیں؟ میں کہ ہیں۔ پھر نبی پاک بھرا نہ ہوئے ساڈے؟ میں کہ پہلے ایک اور آیت سن لے پھر اگلی گل کری۔ اے کیڑی؟ میں کہ اللہ تعالیٰ دیاں بڑیاں شاناں نے، اللہ دیاں صفتاں نے، پر اللہ تعالیٰ دی ایک صفت بھی المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔
اللہ کی ہے مومن ہوں پڑھا ہے کلو مومن اللہ بھی بھرا ہے تھوڑا بس پر سن بکم عمي فهم لا يرجعون کی خیال ہے نبی پاک ساڑھے بھرا نے لا ہوں ایک حدیث اور سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو صحابہ پاکاں دے نال ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گیا نا کہ سرکار نے مدینہ شریف پہنچ کے اوتھے بنائی مواخات کی بنائی مواخات کا کی معنی ہے بھرا بھرا بھائی چارہ کیتا مہاجر صحابہ مکے شریف کے اندر کاروبار چھڑ کے پیسہ لیڑا لتا چھڑ کے پہنچے سن ہوں دیکھو میرے آقا نے کیویں غربت دور کی تھی مہاجر صحابہ دی ایک ایک مہاجر نو ایک انصاری دا بھرا بناتا فرمایا بھئی آ تیرا بھرا ہے مہاجر اے دی روٹی دا اے دی رہائش دا اے دے کپڑیاں دا انتظام تیرے ذمہ جتھے کار روٹیاں پکدیاں نے اے واسطے بھی پک جایا کرے گی سرکار نے حضرت ابو بکر نو کسے دا بھرا بنایا حضرت عمر نو کسے دا بھرا بنایا حضرت عثمان نو بھرا بنایا حضرت سعد نو کس دا بھرا بنایا سعید نو بھرا بنایا حضرت طلحہ نو بھرا بنایا حضرت زبیر نو بھرا سرکار نے سب نو بھرا بنایا نا جے نہیں بنایا تے ایک مولا علی نو کسے دا بھرا نہیں بنایا نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی اے علی دے نام دا نعرہ ذرا دب کے لایا نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی مولا علی نو سرکار نے کسے دا بھرا نہیں بنایا پتہ نہیں کسے میڑا ماریا ہونا ہے یا ویسے ہی حضرت علی دے دل چ آئی میرے نال بنی کی سرکار نے سارے نو بھرا بناتا مینو بنایا ہی نہیں کہ بڑے دل تے نہ اثر ہویا تو سرکار دی بارگاہ چ آ گئے آ کے کی عرض کیتا یا رسول اللہ کی آخیا اچھی بول علی سرکار کو لا کے کی کہندے نے یا رسول اللہ آخیت بین الناس وترکتنی یا رسول اللہ تسا سارے ایک دوجے دا بھرا بنایا تے مینوں چھڈ دتا ہے مینوں کسے دا بھرا نہیں بنایا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لما ترانی ترکتک اے علی اے فکر کیوں کرنا کہ میں تینوں چھڈیا نہ فکر نہ کر کیوں ترکتک لاجلی اے علی میں تے تینوں اپنی ذات واسطے چھڈیا ہے نعرہ حیدری حیدری دب کے مار نعرہ حیدری واجپائی بڑا تتا ہوتا پیا بڑا تتا ہو رہا واجپائی پاکستان رگڑ دیا پر یہ کی پتا واجپائی پاکستان رگڑنا سوکھا کوئی اوے واجپائی دھیان نہ رہی مر گئی تیری تائی دھیان نہ رہ واجپائی پاکستان رگڑنا سوکھا نہیں ہوں کیونکہ تیرے کول جڑے ہتھیار نے ساڈے کول بھی نے پر جڑے ساڈے کول ہیں وہ تیرے کول نہیں وہ ایٹم تیرے کول ہے ساڈے کول بھی ہے
جے تیرے کول جہاز ہے ساڈے کول بھی ہیں، تیرے کول ٹینک نے ساڈے کول بھی ہیں، اور پر اللہ دی قسم ہے ساڈے کول ایک ہتھیار ایسا ہے جڑا تیرے کول نہیں، وہ کیڑا؟ جدو 65 کی لڑائی سی نا، 65 کی جنگ جدو ساڈا فوجی شیر دل فوجی پاکستان دا مجاہد فوجی جدو نعرہ حیدری لاندہ سی، ہندوؤں دیا دھوتیاں ڈھیلیاں ہوندیاں سن، چمن چمن گلی گلی ہندو کی تیوتی ٹھیلی کرنی ہوئے تو یا علی والا ہتھیار استعمال کرو کرو، اللہ دی قسم بڑی وہ دھوتی ڈھیلی ہوں جی نعرہ حیدری۔ اچھا ساڈے کول ایک ہتھیار ہے، ایک اور بھی ہتھیار ہے، وہ 65 کی جنگ تو بعد شورش کشمیری نے چٹان چلی ہے کہ جدو انڈین پائلٹ پڑے گئے نا، انہوں جدو پڑے گئے تو انہوں نے کہا یار پاکستانیوں تھوڑے کو ساوے چولے والے بابا کہڑا سی؟ بابا کہڑا سی؟ اور ہندو کول غریب نواز کوئی نہیں، ساڈے کول غریب نواز بھی نہیں، پاویں رہندا اوتھے ہے غریب نواز پر ہے پھر بھی ساڈا۔ اس واسطے پاکستان دے دفاع کی ذمہ داری بھی سنیو تہاڈی تے، اس واسطے دبا کے جدوں جنگ ہوندی ہے نا ہندوؤں نال ادو نعرہ حیدری والا ہتھیار ضرور استعمال کریا کرو، نعرہ حیدری۔ کی بات چاہیے علی صاحب پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا شہید سامان ہے مولا، نعرہ حیدری۔ یار ویسے کی گل ہے تو ویٹ لینا، یہ پیر علی کا نام سن کے کوئی سوڑا تو نہیں ہوگا؟ ہر میدان میں تولا زبان کے ساتھ دل والا۔ اچھا خیر ہوئی، اچھا نبی پاک نے فرمایا علی تو فکر کیوں کرتا ہے، ترک تو کل اجلی، اور تینوں تو میں اپنے واسطے چھڑیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِن ذَكَرَكَ أَحَدٌ، یہ تینوں اج تو بعد کو مارے نہ مینا کہ نبی پاک نے باقیوں کے بھرا بناتا ہے ایک دوجے علی تینوں نہیں بنایا، فقل تو جواب چکے علی میرے مارنے والے جواب دیں، اوے لوگوں مینوں مینا نہ مارو کیونکہ انا عبد اللہ و اخو رسول، میں اللہ دا بندہ تے اللہ دے رسول دا ویر ہاں، میں کدا ویر ہاں؟ سرکار نے فرمایا انت اخی و انا اخوک، علی تو میرا ویر میں تیرا ویر، تو میرا برا میں تیرا برا، فَإِن ذَكَرَكَ أَحَدٌ فَقُلْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ
وزیرا. مولا علی سرکار دے کی بنے سڈے مولویاں کو میرا خطبہ سنیا کچھ لفظ بولتے ہیں آخر رسول وزوجل بطول جی نبی پاک دے بھرا حضرت اگے بھی سنے اللہ دے محبوب نے فرمایا جو اپنی مرضی نال بولتے ہیں جنہاں دی شان ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سرکار نے فرمایا فما يدعيها أحد. علی اج تو بعد جڑا تیرے تو بغیر مینوں اپنا بھرا آکھے تو اے میرا بھرا تو کہہ کہ میں رسول دا بھرا پر فما يدعيها احد الا كذاب. علی تیرے تو بغیر اج تو بعد جڑا میں رسول ہوں اپنا بھرا آکھے گا پرلے درجے دا کذاب ہوئے گا. نبی نو اپنے اپنا بھرا مولا علی تو بغیر کہنے والا کون ہے؟ کذاب. کی ہے؟ ایک ہوندا کاذب جھوٹا، ایک کذاب پرلے درجے دا جھوٹا. کون؟ جڑا نبی پاک نو اپنا بھرا آکھے مولا علی تو بغیر ہوں میرا کوئی نہیں ہونے چیلے بھی. اچھا اصا مرزے قادیانی نو کی آکھیا؟ کذاب. کی آکھیا مرزے نو؟ کیوں کذاب آکھیا تھا؟ اس واسطے کہ مدنی کریم نے آخیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت صوبان راوی نے سرکار فرماتے ہیں کذابون دجالون ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. سرکار نے فرمایا میرے تو بعد جڑا نبوت ملن کا دعویٰ کرے گا پرلے درجے تک کذاب ہوئے گا. سرکار نے آخیا نبوت کا دعویٰ کرنے والا میرے تو بعد کذاب. مرزا نے جدو دعویٰ نبوت کی تو اصا آخیا تو کذاب کیونکہ سارے نبی نے آخیا سی جڑا بھی نبوت کا دعویٰ کرے کذاب. اور جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نو کذاب آخیا ہے اس نبی نے اس بندے نو بھی کذاب آخیا جڑا مدنی نو اپنا بھرا آکھے گا. علی تو بغیر آج یہ اثر رولا تھی آتے بنے دفائی دین والا رولا اصل ہے. یہ سارے روڑے اس واسطے پاندے نے تاکہ تمہوں اصل روڑے کا پتا لگے. اسی آنے خدا کا نام ہے اللہ کی قسم ہے میں نہ دا کرتا میں اللہ کے نام کی قسم کر میں نہیں چاہتا کوئی باقی جنم چ جائے. میں صحیح کہنا قسم کر کے میں نہیں چاہتا کوئی مرضی جنم چ جائے. نہیں میں چاہتا میں نو مرضیو جنت جان والا رستہ ایک ہی تو رستہ کی ہے قادیانی تے لعنت پاؤ میرے مدنی دا دامن پھاڑ لو. اس طرح میں نہ واقعہ نہ خدا دا نہ جے نبی پاک نو اپنا بھرا نہ آکھے نہیں تو سیدھا جنم چ جاؤ. میں تہاڈا خیر خواہ اللہ دی قسم جنم بڑی اوکھی منزل
توبہ توبہ، اللہ سب نو بچائے۔ جے تسی نبی پاک نو اپنا بھرا آکھیا تے قبر چ بھی لتر پہن گیا۔ اے پولیس والیاں دا 13 نمبر دا لتر یہ نہیں برداشت ہوندا تے فرشتیاں دے لتر کتھوں برداشت کرو گے؟ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد۔ اچھا ہوں یہ باقی کی کہتے ہیں نبی پاک دا ادب کنا کرو؟ بھرا دینا۔ یہ کون کہتا ہے؟ اسی نہیں کہتے۔ کتاب میرے کول موجود ہے، میں تو دعاواں منگنا اللہ کرے میرے تے کرن کیس ایمان نال میں دعاواں کرنا، میں گال نہیں کرتا ہے، میں نہ میرے تے کرو کیس تاکہ پورے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اخباراں کی اس کیس کی رپورٹنگ ہوئے، پھر شہید اسد نو ایک ایک کر کے یہ ساری چیزاں کھولن دی توفیق ملے۔ آ 2 ویڈیو کیمرے لگے نے، میں مکر نہیں سکتا۔ اچھا انہیں کی آخیا ہے کنا کو ادب کرو نبی پاک دا؟ اچھا ہوں سوچ سک یہ بڑے برا دا ادب زیادہ ہوندا ہے یا پیو دا؟ جدوں کیا گیا نبی پاک علیہ السلام سرکار دی تعظیم بڑے بھائی کی سی کیجئے، یہ مطلب پیو دی ادب ود کرو تو نبی پاک دا ادب یہ مطلب ہے کہ اور مطلب ہے؟ تو ذرا صحابہ نو گیا سرکار دا ادب کنا کیتا؟ اے مومنہ دی ماں حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تے حضرت ابو سفیان دی بیٹی۔ ابو سفیان آلے حضرت نہیں سی بنے، کافر سی مشرک سی۔ ابو سفیان آیا مدینے شریف تے بیٹی ہے مومنہ دی ماں، وہ دھی دے گھر آ گیا دھی نو ملنے واسطے۔ دھیاں والے تسی بھی سوچو ذرا، جدوں پیو دھیاں دے گھر جاندا ہے تے دھیاں خوش ہوندیاں نے کہ نہیں؟ تے کی پرانی چادر وچھاندیاں نے کہ نویں چادر کٹ کے وچھاندیاں نے ابے واسطے؟ نویاں۔ ہن پیو گیا دھی دے گھر، اگے ایک بسترا پیا سی بچھیا سی، لگا بسترے تے بہن۔ دھی نے آخیا ابا ذرا ایک منٹ ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ ٹھہر گیا۔ دھی نے بسترا لپیٹیا، آخیا ابا ہوں بہ جا۔ وہ حیران کہن لگا کمال ہے، پیو دھیاں دے گھر آتے ہیں تو دھیاں نویں بسترے وچھاؤندیاں نے، تو اگلا بھی وشے اٹھاتا ہے، گل کی ہے؟ آخیا ابا گل یہ ہے یہ بسترا اللہ دے محبوب کا بستر، یہ اللہ دے محبوب کا بستر ہے، تو پلیت ہے نا، تو میرے مصطفیٰ دے بسترے دے قابل نہیں۔ چلو تھے بہ بکری تھان دے بہ۔ ہوں دھیان نال سوچ، جے مومنہ دی ماں دا عقیدہ ہوندا کہ نبی دا ادب وڈے بھرا جنہ کرنا ہے، ابو سفیان دا ادب تے ود کرتی نا، پیو سی آخر پیو سی۔ لیکن مومنہ دی ماں نے کی دسیا؟ مومنہ دی ماں نے تینوں مینوں سبق دیتا، ساری دنیا ایک پاسے پیو ایک پاسے ماں ایک پاسے، لیکن اللہ دے محبوب دا شان تے ادب ایک پاسے۔ اچھا چلو پیو دی بھی گل کر لینے، تہاڈا عباس تہاڈی اکھاں دے سامنے گلاس پڑھ کے کرے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
ہم کہیں یا نبی وہ کہیں امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لام شمعِ بز میں ہدایت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بز میں ہدایت پہ اے خدا کے لادنے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ایتھے سارے دوستوں کا آنا جانا قبول فرمائیں، خیر و برکت والا فرمائیں یا اللہ۔ جڑے علماء کرام نے اتنے تقریراں فرمائیاں نے یا اللہ ساریاں قبول و منظور فرمائیں یا اللہ انہاں علماء کرام دی عمر وچ، انہاں دی عزت وچ، انہاں دی عزت وچ برکت عطا فرمائیں یا اللہ۔ ساڈا جینا مرنا سارا اہل سنت جماعت دے نال کریں یا اللہ۔ ساڈا ہمیشہ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور پیار دے وچ ہمیشہ بولن دی توفیق عطا فرمائیں یا اللہ۔ ملک پاکستان دے اوپر اپنا فضل تے کرم فرما یا اللہ۔ اہل اسلام دے اوپر اپنا فضل تے کرم فرما یا اللہ۔ عالم اسلام دے دشمنوں نوں نیست و نابود فرما یا اللہ۔ اہل کفر نوں نیست و نابود فرما یا اللہ۔ مجاہدین اسلام دی مدد فرما یا اللہ۔ اہل سنت جماعت دی خاص و خاص مدد فرما یا اللہ۔ نگاہ مصطفیٰ عطا فرما، بیت اللہ شریف دی سانو حاضری نصیب فرما، در رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے درخت دی سانو با ادب بڑے احترام دی حاضری نصیب فرما، سانو زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما یا اللہ۔ جڑے لوگ اتنے سارے حاضر ہوئے نے سارے دے کاروباراں وچ برکت فرما یا اللہ۔ جڑے انہاں نے دوستاں نے یہ جلسے دا انتظام کیتا ہے انہاں نوں انہاں دے معاملات دے وچ برکت عطا فرما، انہاں دے گھراں دے وچ دین اسلام دی برکت عطا فرما یا اللہ۔ جڑے بیمار لوگ نے انہاں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ۔ سانو بزرگان دین دے نال ہمیشہ ثابت قدمی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت پاک دے اوپر ہمیشہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اے امریکہ اس وقت سارے مسلمانوں دے اوپر غالب آیا یا اللہ۔ اس نوں نیست و نابود فرما یا اللہ، اس نوں نیست و نابود فرما یا اللہ۔ بیت اللہ شریف دی حفاظت فرما، عرب شریف دی حفاظت فرما یا اللہ۔ عرب شریف دے وچ اہل سنت جماعت دی حکومت عطا فرما یا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درخت دے اوپر سانو صلاۃ و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و علی آلہ اجمعین۔